جیسے آپ نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کے حکمران، ان کے سیاستدان، ان کے دوست وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ وہ بے نظیر کے ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن انہی کے اس دور حکومت میں شخصی آزادی کا یہ حال ہے، اور شخصی آزادی کو پامال کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کی داستانیں آپ نے خود بیان کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ایک وہ ہیں انفارمیشن منسٹر میاں افتخار، شاید وہ آئے ہیں، شاید اسی لیے آئے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار حکومتی رکن ہیں تو ان کو آنا پڑا۔ اس کے علاوہ اس حلقے سے میاں نواز شریف کے جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں، وہ پیر صابر شاہ ہوں، جو اس حلقے کے وہ جو لوگ ہیں، دیگر سیاسی رہنما، کسی ایک نے بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اور مجھے شاید یہی لگتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ووٹ اس علاقے میں زیادہ ہوں گے، اور پھر اگلے 5 سالوں میں ان لوگوں نے ان سے ووٹ لینے ہیں۔ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہم بڑے وثوق سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں جی عورت بڑی آزاد ہے، عورت بڑی مضبوط ہے، آج سینئر اسلام میں جتنے عورت کو حقوق ہیں وہ کہیں نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ دعوے کرنے کے باوجود ان کے زبان بند ہے۔ ہماری آپ خواتین کو دیکھ لیں، جس طرح کہ وہ ویمن کوکس میں حصہ لیتی ہیں یا کہ وہ اپنا کامن ویلتھ کا حصہ بنتی ہیں، بڑی بڑی ڈیبیٹس کرتی ہیں، اور پھر 3-4 اینکرز جو ہیں وہ پولیٹیکل شو کرتے ہیں جن میں بھی شامل ہوں، تو کہا جاتا ہے وہ جی پاکستان میں صحافت بڑی آزاد ہے، عورت بڑی آزاد ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ آزادی تو وہ ہے جو چپا چپا، گلی گلی، گاؤں گاؤں تک ہو۔ نہیں، بالکل بالکل، آپ زمینی حقائق جیسمین بالکل مختلف ہیں۔ اس ملک کی جو 51% جو آپ کی آبادی ہے خواتین پہ مشتمل ہے، اور اس ملک کی اکانومی کے اندر اس ملک کا انٹرنیشنل سطح پہ فیز کو بہتر کرنے میں ہر جگہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے لوگ، آزادی ہے، عورتوں پر ظلم کرنے کی آزادی ہے، عورتوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یہ بڑی آپ نے درست بات کی ہے، اور بڑی وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اقبال حیدر صاحب، یہی وجہ ہے کہ آپ کی قرارداد کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف 4 ووٹ ہیں۔ افتخار صاحب اور اقبال صاحب کو ایک واقعہ یاد ہوگا جس پہ سینٹ میں کھڑے ہو کر ایک ممبر نے اپنی سینٹ کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے کہا تھا وہ جی اس میں نہیں پڑھتے، یہ تو ہماری روایت ہے، جب ایک عورت کے اوپر کتے چھوڑ دیے گئے تھے اور کتے اس کے جسم کو نوچتے رہے اور اس کو خیرپور کا یہ واقعہ، اس سے بڑھ کے جیسمین اس ملک کے اندر بلوچستان کا واقعہ کہ عورتوں کو زندہ ترگور کر دیا گیا، زندہ دفن کیا گیا، اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ بلوچستان میں عورتوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی سانحہ ہوا، رپورٹیں بنتی ہیں لیکن ان کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کے دوسرے واقعات، مطلب ایک عورت کو مردان میں پتھر مار مار کر سٹون ٹو ڈیتھ جسے آپ کہتے ہیں کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی اس کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بشمول ایکشن میں آ گئے۔ تو ان واقعات پہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں بھی خواتین ہیں، ریزرو سیٹوں پر موجود ہیں، ان کا رد عمل کیا ہے؟ کیا رول ہے ان کا پارلیمنٹ میں؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں جیسمین ہمارا پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بڑی ٹیمیں آئیں، وہاں پہ بڑا ڈسکس کیا گیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی سطح پہ اس معاملے پہ کسی نے لب کشائی نہیں کی۔ اس معاملے کو زیر بحث لانا تو کیا، میرے خیال میں اس کی طرف کسی نے توجہ تک نہیں دی کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، وہ مردان کا معاملہ ہو یا جو ایبٹ آباد کے نواحی علاقے کا معاملہ ہے، اس پہ کسی نے، وہی ہے جیسے اقبال حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ظلم کرنے والے اور اس ظلم پہ کچھ خاموش رہنے والے جو نوٹیبلز ہیں وہ اعلی کار ہیں، ان لوگوں کے جو ان اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کا ایک لائزن بنا ہوا ہے جنہوں نے کچھ نے ووٹ لے کے دینے اور کچھ نے ووٹ لے کے پھر ان اسمبلیوں میں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو وہ جس طرح کے بھی ظلم کریں گے ان کے اوپر شیلٹر دینے والے بیٹھے ہیں، اور ایسے معاملات کو کیوں اٹھائیں گے؟ ایسے معاملات کو سیاستدان اٹھائیں گے تو ان سے جو باثر قسم کے ووٹرز ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو نہ تو اس معاملے پہ زرداری صاحب آئیں گے، نہ نواز شریف صاحب آئیں گے، نہ اسفند جار ولی آپ کو نظر آئیں گے، نہ ان کے نیچے جو سیکنڈ لیئر کی لیڈرشپ ہے، نہ پیر صابر شاہ نظر آئیں گے، نہ کوئی اور نظر آئے گا۔ نہیں، ایم کیو ایم بھی جو اپنے آپ کو اینٹی فیوڈل کہتی ہے، اس نے بھی بالکل ایسا ہے، بالکل مطلب ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی ایک جملہ تک نہیں کہا گیا کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اسے ڈیبیٹ کرنا چاہیے اسمبلی کے اندر۔ اور ہماری جو اسپیکر ہے نا نیشنل اسمبلی کی، وہ بھی ایک بڑی باشعور اور پڑھی لکھی خاتون ہے، ڈاکٹر ہیں، ان کوکس بھی بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کسی اول تو خود سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، خود اس کے اوپر
تحریک التوا بھی پیش کرنی چاہیے تھی اور ریزولوشن بھی, لیکن کوئی ریزولوشن یا تحریک سر انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا ایکسپریس کیا ہے. یہاں پہ ایک خبر ہے کہ ویمن پارلیمنٹیرینز کا کوکس جو بنایا گیا ہے اس نے کنسرن اپنا شو کیا ہے. انہوں نے شو کیا ہے کہ وہ تشویش ہے انہیں اس بات پر کہ خیبر پختونخوا کے اندر خواتین کے اوپر وائلنس جو ہے وہ شدت سے بڑھ رہا ہے. لیکن سوال یہاں کنسرن کا نہیں, ایکشن کا ہے. ایکشن کس نے لیا ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ہر خطا کی سزا تو ہے, لیکن بے گناہی کی کیا سزا یہ ہے؟ جرم کس کا ہے, سزا کس کی؟ میری عصمت کو تار تار کی, میری حرمت کو شرمسار کی, میرے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا ہے اور گلیوں میں کیوں گھمایا؟ ہے کوئی جواز میری ذلت کا؟ شاید تم پہ بھی خوف طاری ہے, جان تم کو بھی خوب پیاری ہے. مصلحت وقت کا تقاضا تھا, ورنہ تم عزت کے دعوے دار بھی تھے اور تہذیب کے رکھوالے بھی. دیکھتے تھے میرا تماشا جو, ان کو کیوں کر حیا نہیں آئی؟ سب کی نظریں ٹکی رہیں مجھ کو, مجھ کو زینب کی آبرو کی قسم, بے گناہی میری سزا تھی. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ انیس ہارون صاحبہ لائن پر موجود ہیں, چیئر پرسن ہیں آف دا نیشنل کمیشن آف دا ویمن اسٹیٹس. ان سے بات کرتے ہیں. انیس صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس ہارون صاحبہ, یہ جو آج ہم جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں اور جس بربریت کا ہم نے ایک تصویر دکھائی ہے لوگوں کو, یہ آپ میرے خیال سے اس خاتون سے ملی بھی ہیں شاید, یا آپ نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے, کچھ بتانا چاہیں گی؟ آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ان حرکات کی, اس قسم کے ایکشنز کی؟ اس کے واقعے کے تیسرے دن ہی ہم گئے تھے اور ان سے بھی ملاقات رہی, اور وہاں ایبٹ آباد کے کمشنر اور ڈی آئی جی وغیرہ ہم سب سے مل کے آئے تھے. نیچرلی یہ خاتون بہت زیادہ ٹرامیٹائز تھی. ایک معمر خاتون کے لیے اور ایک گھر میں رہنے والی عورت کے لیے, تو ویسے تو کسی بھی عورت کے لیے اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے کپڑے اتار کے بےعزتی کر کے اس کو گھمایا جائے اور اس کو ٹارچر کیا جائے, جبکہ اس کا کوئی دخل نہیں تھا اس معاملے میں. ایلیگیشن یہ تھا کہ شاید اس کے بیٹے اور بھانجے کے ساتھ اس شخص کو یہ شبہ تھا کہ میری بیوی کے کوئی تعلقات رہے ہیں. اب اس میں بھی کتنی سچائی ہے یہ نہیں معلوم تھا, لیکن تجرگہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو طلاق دے دو, تو انہوں نے وہ بھی کر دیا, طلاق بھی دے دیا, بلکہ یہ کہا کہ خلا لو تاکہ طلاق لے کے لیے تاکہ حق مہر نہ دینا پڑے. ہاں 4 تولے سونا جو تھا وہ بھی بچ جائے ان کا. نہیں, لیکن انیس ہارون صاحبہ جو آپ کا انالیسز ہے, جو جیسے آپ نے کہا ڈی آئی جی سے, کمشنر سے, دیگر لوگوں سے ملاقات ہوئی, مجھے یہ بتائیے گا وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تو موجود ہوں گے نا. ایبٹ آباد ایک بڑا گڑھ ہے, ایبٹ آباد, اور اس کے بعد ہری پور ایک بہت بڑا شہر ہے, ویری کلوز ٹو اسلام آباد. تو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو کتنی سنجیدگی سے لیا ہے؟ کیونکہ اگر میں یہ چیز ابھی کہہ دوں گی آن ایئر تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی, لیکن آئی ڈونٹ نو, میرے ساتھ یہاں بہت ہی سینئر ایک شخص تشریف رکھتے ہیں جن کی ہم سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اقبال حیدر صاحب. سوات میں کوڑے کی فلم سامنے آئی, وہ طالبان نے مارے, اس کے عوض ڈالر آنے تھے, آپریشن ہونا تھا, تو وہ انٹرنیشنل خبر بن گئی. لیکن اس خبر کے اوپر تو کسی کی نظر ہی نہیں. اس خبر پہ ایکشن تو فوراً ہوا ہی. ایکچولی
ہری پور سے بھی ان کی ولیج کوئی 13 میل دور ہے اور بہت وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں, بہت چھوٹی سی ولیج ہے. لیکن اس کا فوراً نوٹس لیا گیا اور خود کمشنر کے کہنے پہ پولیس نے FIR فائل ان کی درج کی. FIR پولیس کی طرف سے درج ہوئی, ان کی طرف سے نہیں ہوئی, اور ان پہ ایکشن لیا گیا ہے. اس خاتون کو پورا پروٹیکشن پرووائڈ کیا. جو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں DIG اور کمشنر وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ شاکڈ ہوئے کیونکہ ان علاقوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن یہ کہ اب اس قدر وائلنس بڑھ رہا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ عورت کی بقول ان کے عزت کی جاتی تھی وہاں بھی اب اس طرح سے بے حرمتی یا بے عزتی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور دیکھیں اس سے بڑا بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو بالکل میڈیا نے پک نہیں کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں کہ رستم مردان میں اسی کے ہفتے کے بعد ایک لڑکی کو جو ہے وہ مار کے پتھر اور وہ بھی جرگا کے حکم پہ مار دیا گیا, اور اس کو بعد میں وہ بیچاری کی جان نہیں نکلی, وہ تڑپ رہی تھی تو اس کو جو ہے سر میں گولی مار گئی. جی بالکل صحیح. اس پہ ہم نے اتنا بڑا پوسٹر بنایا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنے جرائم عام ہو گئے ہیں کہ جو آپ جن کی بات کر رہی ہیں بقول جو ہمارے کراچی میں بھی 7 سالہ بچی کے ساتھ جو بدترین پولیس والوں نے جو زیادتی کی تھانے میں لے جا کے, اور پھر ضیاءالدین میں اس کے والدین تڑپتے رہے میڈیکل لیگل ایکشن کے لیے, لیکن نہیں ہوا یہ کہہ کر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اور پھر یہ تمام چیزیں, یہ سارے لکوناز جو ہیں آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی ایز اے اسٹیٹس آف کمیشن آپ چیئرپرسن ہیں, یو شوڈ ٹیک سم ایکشن آن دیز تھنگس؟ بالکل میں ٹیکن اٹ اپ, اور ہم نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ بھی اس میں موو کیا ہے. بلکہ ہم ایک ہیومن رائٹس پٹیشن میں بھی جا رہے ہیں. میں اقبال حیدر صاحب کو بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جرگے ہیں اس کو سندھ ہائی کورٹ نے بین کیا ہے, تو یہ ایکسٹینڈ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سپریم کورٹ نے بھی اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے. جی, دوسرے یہ کہ پھر اس کو کرمنلائز کیوں نہیں کرتے, اس کو کرمنلائز بھی کیا جائے. تو ابھی تو یہ ہے کہ جو جتنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ سب پکڑے گئے ہیں سوائے ایک بھائی کے جو مفرور ہیں. لیکن یہ کہ ایوری ون ہیز بین اریسٹڈ, اور یہی کیس جو ہے رستم مردان کا بھی ہے کہ وہ 5 کلپریٹس جو ہیں. اچھا یہ بتائیے گا انیس صاحبہ کہ ٹھیک ہے they've been arrested, I mean unfortunately اللہ معاف کرے اگر ہم میں سے کوئی یا بااثر لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. افتخار شرازی صاحب چینل ہے ہمارا سما, اس کے بیورو چیف ہیں, بااثر ہے. اسلام آباد میں بیورو چیف ہونا بڑی بات ہوتی ہے. اقبال حیدر صاحب بااثر ہیں, آپ بااثر ہیں, میرا بھی کوئی چھوٹا اثر و رسوخ ہوگا, اسی طرح دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا تو بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے. اگر یہی ان کے گھر پہ کسی کے ساتھ واقعہ ہو گیا ہوتا تو یہ کتنا بڑا واقعہ ہوتا, چاہے وہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ تڑپتی رہی, اس پہ گولیاں اتار دی مردان میں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی خاموش رہی, ایک عورت کو جو مری نہیں وہ زندہ ہے, اور اب وہ لمحہ مرتی رہے گی جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی, کیونکہ وہ اس خوفناک لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکے گی جو اس کے ساتھ ہوا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا کیا انالیسس ہے, وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کون سے لوگ ہیں, اور جب آپ نے ان سے پوچھا تو کیوں وہاں کے لوگ تماشبین بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے؟ دیکھیں ان کا جواب یہ تھا کہ ایک تو لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کے پاس بندوقیں تھیں, دوسرے لوگ نہتے تھے, اور بہت چھوٹا سا وہ ولیج ہے, دور دور پہ گھر ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. اور ڈر اس لیے بھی جاتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کے ہاتھوں, قانون کے ہاتھوں ایسے لوگوں کو کبھی سزا ملتے نہیں دیکھا. اگر وہ سزا ملتے دیکھیں ایسے لوگوں کو تو ان کی ہمت بھی بڑھے. آج تک اتنے کیسز ہوتے ہیں, ہم نے کتنے کیسز جیسمین دیکھے ہیں جس میں لوگوں کو سزا ملتی ہے, اور یہ قانون کا ڈر اسی لیے ختم ہو گیا ہے لوگوں کے دلوں سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوری ون کین گو اسکاٹ فری. تو یہ تو جب تک ہم اپنے اس سسٹم کو, کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے اور پیرلل جسٹس سسٹم کو ختم نہیں کریں گے, ہمارے یہ ایسے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ انیس ہارون صاحبہ. ہمیں اقبال حیدر صاحب یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے؟ ختم ہو جائے گا, ختم ہونا چاہیے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, آئی مین کیا کریں گے؟ وہ کون سا تحفظ ہے جو ہم خواتین کو دے سکتے ہیں؟ جو بہت بڑا سانحہ ہے